عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات، جو بندہ مر جائے، ولم یغزو، اور اس نے جہاد نہ کیا ہو، ولم یحدث به نفسہ، اللہ اکبر، اور جہاد کی تمنا بھی اس کے دل میں پیدا نہ ہوئی ہو، یعنی اس نے جہاد کے معاملے میں اپنے دل سے گفتگو بھی نہ کی ہو، یہ ہے ترجمہ ولم یحدث به نفسہ، یعنی ولم یحدث بالجہاد نفسہ، نفسہ نہیں نفسہ، اس نے بات بھی نہ کی ہو جہاد سے متعلق اپنے دل سے، یعنی اس کے دل نے جہاد کی تمنا بھی نہ کی ہو، جہاد کی نیت بھی نہ کی ہو، اللہ اکبر، تو مات علی شعبۃ من نفاق، تو ایسا شخص منافقت کی ایک قسم پر مرتا ہے۔ جو بندہ مرا، جہاد نہ کیا اور اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہوا، اس نے جہاد کی نیت بھی نہیں کی، تو وہ بندہ منافقت کی ایک قسم پہ مرا۔ تو خواتین و حضرات، کتنی سخت ترین کیا کہتے ہیں حدیث ہے۔ کم سے کم اگر مجھے اور آپ کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، اپنے غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور دیگر کیا کہتے ہیں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد کا موقع نہیں مل رہا، ہم بذات خود اس وقت جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، تو جہاد کا شوق تو رکھیں، تمنا تو رکھیں، یا اللہ جہاد کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں ہم شہید ہو جائیں، اللہ ہمیں شہادت کی لذت والی موت عطا کرے۔ لیکن جس بندے نے جہاد بھی نہ کیا ہو، جہاد کا شوق اس کے دل کے اندر انگڑائی نہ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ منافقت کی موت مرا ہے، اگر وہ مرے تو۔ یہ کتنی سخت ترین حدیث ہے۔ اور آج پاک انڈیا کے حالات ذرا خراب ہو جائیں، یہاں کی بہت بڑی تعداد جو خوشحال لوگوں کی ہے، ان کے پاس باہر کی شہریتیں موجود ہیں، پاسپورٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اب یہ حالات خراب نہیں ہوتے ہیں، باہر کی پروازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو آج ذلت کے گھڑے میں اتر رہا ہے نا، کھائی میں جا رہا ہے، یہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور جہاد سے ناگواری اس کو ہو رہی۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، وفی روایت حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال۔ اگلی حدیث ہے جی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، او سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، سمجھ آئی، سورج کو دیکھتا رہتا، ٹھیک ہے، حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ سورج جو ہوتا ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، قام، کھڑا ہوتا ہے، فَنَقَرَ أَرْبَعًا، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 چونچے مارتا ہے، جس طرح کوئی پرندہ دانہ چگنے کے لیے چونچے مارتا ہے نا، تو بس وہ اس نے 4 رکعتیں یعنی 4 چونچے مار لی اس نے اس طرح۔ لا یذکر اللہ فیہ، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، پھر وہ ان کیا کہتے ہیں اس نماز کے اندر 4 رکعتوں کیا کہتے ہیں پھر اس نماز کے اندر وہ اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتا ہے۔ یہ بھی منافق کی علامت بتائی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ منافق محسوس کرتا ہے۔ بندہ مومن تو نماز کے لیے بے چین ہوتا ہے، ایک نماز ختم ہو جائے دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کب آئے تو میں پڑھوں، اور جو منافق ہوتا ہے خارش کرتا رہتا ہے، اسے کھرک پڑ جاتی ہے، ابھی ایک نماز پڑھی، دن چھوٹے ہو گئے، ابھی اگلی نماز آ گئی، کیا کریں، اوپر نیچے آگے پیچھے ساری اس کی کیا کہتے ہیں بدن میں خارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے دل پہ ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ہر نماز کو ٹالتا رہتا ہے۔ زور کو اگر اٹھائے بیٹھا رہے گا، ٹالتا رہے گا، ٹالتا رہے گا، جیسے ہی وقت ختم ہونے لگے گا پھر ایسے اٹھے گا، جلدی جلدی پڑھے گا، جو 4 رکعت پڑھے گا، جی سنتوں کا وقت نہیں ہے۔ اور یہاں جو مثال دی گئی وہ عصر کی نماز کی مثال دی گئی ہے، یعنی مثال عصر کی ہے، باقی پھر تمام نمازوں پر، اس لیے میں نے زور کا بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔
اب عصر کی نماز کا وقت ہے، بھائی وقت ہو چکا ہے پڑھو، بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج زرد ہو جاتا ہے، غروب کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً اٹھتا ہے کہ غروب ہونے سے پہلے میں چار رکعت پڑھ لوں، ٹھونگے مار لوں جلدی سے. تو یہ اب اس میں اللہ کا ذکر کیا کرے گا؟ سمجھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے. بندہ مومن ایسی نماز نہیں پڑھتا، یعنی یہ بھی عملی منافق ہو گیا نا. حقیقت میں یہ عقیدے والی منافق کی نشانی ہے. جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اندر سے کافر باہر سے مسلمان ہوتا ہے، چونکہ وہ مسلمان معاشرے سے مفاد حاصل کرنے کے لیے خود کو مسلمان شو کرتا ہے، تو اس کی مجبوری ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا. تو وہ پھر اس طرح اس پر وہ نماز بوجھ بنتی. کیوں؟ وہ اس کے لیے تو ایک قسم کی ایکسرسائز ہوگی، یا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نماز تو نہیں ہے، وہ تو دل سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا. لیکن جو مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کرے، تو مسلمان ہوتے ایسا کرے تو اس کو تو یہ چیز جچتی نہیں، اس کے اندر یہ عقیدے کی منافق والی بدبو آ چکی ہے، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوتا اس سے. تو یہ نماز کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا اور اس کو آخری وقت تک ٹالتے رہنا، اور جب آخری وقت ہو جائے جلدی جلدی سے ادھر ادھر کر کے وضو کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس کیا نماز پڑھے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے. اب میرے سمیت ہر بندہ سوچے وہ مومن کی نماز پڑھ رہا ہے کہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے. اب یہاں حدیث میں ایک اور لفظ ہے، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان جب سورج آ جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اصل ہوتا یہ ہے، جب سورج کے غروب طلوع کا وقت ہوتا ہے نا، تو شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے. تو جو سورج ہوتا ہے وہ شیطان کے سر کے درمیان سے غروب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سورج کے سامنے آتا ہے تو ایسے ہی نکلتا ہے تو ایسے ہی غروب ہوتا ہے. تو شیطان اب موج مستی میں ہوتا ہے، دیکھو لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ سورج کے طلوع غروب کے وقت سورج کی پجاری سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر شیطان سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. اب یہاں دو سینگوں کی بات ہے، تو میں نے کہیں حدیث میں پڑھا تو نہیں ہے، شاید مطالعہ محدود ہوگا. تو شیطان کے دو سینگ، تو حقیقت میں سمجھتا ہوں حدیث کے ظاہر الفاظ کو ظاہر پہ رکھنے چاہیے. واقعی شیطان کے دو سینگ ہوں گے، بس وہ دو سینگوں کے درمیان ہی کیا کہتے ہیں، وہ جب سورج طلوع غروب ہوتا ہے تو سامنے آتا ہے، تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع غروب، سمجھ آئی؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع غروب ہو رہا ہے. تو سورج کے پجاری چونکہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتا ہے، دل پشوری کرتا ہے کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر اللہ تعالیٰ اس حدیث سے تو بہت ڈر لگتا ہے، ہماری کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ابھی تک جتنی احادیث بیان ہو رہی ہیں یہ منافقین کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے. حقیقت میں یہ عقیدے والے منافقین کی بدبودار خصلتیں ہیں، لیکن پھر ہم عملی منافقین پہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کرنے سے ہم کافر نہیں ہوتے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن عملی منافق تو ہو جاتے ہیں نا، پریکٹسنگ مسلم کہاں ہیں ہم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا جی؟ من ادرکہ الاذان فی المسجد، بندہ مسجد میں ہو اور کیا کہتے ہیں اذان اس کو پالے، یعنی اذان ہو جائے، بندہ مسجد میں بیٹھا ہو اور اذان ہو جائے، ثم خرجا، تو اذان کے بعد بندہ مسجد سے نکلے، ادھر اذان ہو رہی ادھر وہ نکل رہا ہے، لم یخرج لحاجۃ، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں نکلا، وہو لا یرید الرجع، اور وہ واپس آ کے مسجد میں وہ نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتا. یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں نکلا اور واپس آ کر جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اذان ہونے کے بعد ایسا شخص جو مسجد سے نکلتا ہے اور ضرورت سے نہیں نکلا، واپسی مسجد میں آنے کا اس کا ارادہ بھی نہیں، تو وہ منافق ہے. دو شرطیں پائی جا رہی ہیں، تین شرطیں. بندہ مسجد میں ہو، اذان ہو رہی ہو، اور پھر وہ مسجد سے نکلے، اور مسجد سے جو نکل رہا ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں نکل رہا، ویسے ہی نکل رہا ہے. دو، اور نکل رہا ہے واپس آ کے جماعت میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے،
تو ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ ہمارے مدرسے کے بعض طلبہ سوچیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔ امی مدارس میں پڑھتے رہے، ہمیں پتہ ہے اچھے برے ہوتے ہیں، اس طرح ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہم بہت زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ قبرستان کے قریب رہنے والوں کو نا رات بھی قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ ہماری یہ حالت بھی یہ ہوگی، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسجد سے باہر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی خناس یہ گیم آ گئی ہے۔ ادھر عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے کیا کہتے ہیں لڑکوں کی وہ کلاسز ختم ہو رہی ہوتی ہیں حفظ کی کتابوں کی، ادھر سے بیٹ بلہ لے کے جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ اذان کے دوران ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر مدرسوں میں اگر کوئی پابندی نہ ہو تو۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اور نہ عام لوگ سننے والے یہ سمجھیں کہ مدرسے میں داخل ہونے والا ہر بندہ میکائیل جبرائیل اور فرشتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اسی معاشرے کے بچے اب مدارس میں داخل ہوتے ہیں، سمجھ آئی، اور اسی معاشرے کے بچوں پر معاشرے کے اثرات بھی پڑتے ہیں، اور پھر جیسا ادارہ ہوگا ویسے بچوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہاں بچہ اگر خود نیک صفت بڑا معصوم ہے تو ایک الگ بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تین چیزیں، اذان مسجد میں ہو رہی ہے، کسی بغیر ضرورت کے نکلا ہے، واپسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ منافق ہے۔ ہاں ابھی اذان ہی نہیں ہوئی، وہ باہر ہے، ٹھیک ہے، کہیں اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو منافق کی صفت اس پہ صادق آ رہی اسپیشلی یہ، اگر وہ خود نماز میں نہیں جاتا تو منافقت تو اس میں بھی ہے، لیکن ایسا منافق نہیں جیسے اس کے بارے میں کہا گیا مسجد میں اذان سن رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، بغیر ضرورت کی واپسی کا ارادہ بھی نہیں۔ اب ایک شخص ہے کہ ہے مسجد میں اذان سن رہا ہے لیکن بہت ہی زیادہ حاجت ہے، کوئی واقعی شرعی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نکل رہا ہے، تو اس کو نکلنے کی اجازت ہے۔ جیسے ہمارے بعض اساتذہ ہوتے ہیں، کسی اور مسجد میں امام ہوتے ہیں، امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایک مسجد میں وہ مدرسے میں رہ رہے ہوتے ہیں، دوسری مسجد میں جا کے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نکلنا جائز ہے کیونکہ وہ شرعی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ مسجد سے نکل رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے دوسری مسجد میں جانا ہے، میں وہاں جماعت نماز بھی پڑھ لوں گا کیونکہ میں نے وہاں کیا کہتے ہیں استاد سے سبق پڑھنا ہے، استاد فوراً نماز کے بعد ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، اس کو جانے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے، چلے بغیر ضرورت کے نکل گیا، اگرچہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے، بغیر ضرورت کے نکل گیا، لیکن ارادہ ہے کہ میں واپس آ کے نماز میں شریک ہو جاؤں گا، تو اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو حدیث میں منافقت کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ منافق ہے، اس کمال کا، اس سطح کا یہ منافقت اس کے اندر نہیں ہوگی، بہرحال اگر ہوگی بھی تو کم درجے کی ہوگی۔ بدترین درجہ تو یہ ہے نا کہ مسجد میں نماز سن رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بغیر ضرورت کی نکل رہا ہے، واپسی کا بھی ارادہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ منافق ہے۔ اللہ کی ذات منافقت کے ان اعمال سے جو آج کی اس نشست میں جتنے بھی بیان ہوئے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت سے بچائے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی سے بچائے، اللہ تعالیٰ گالی گلوچ سے مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی نہ کرنے کے شوق سے بچائے، جہاد کی خواہش پیدا نہ ہو، اس کیا کہتے ہیں اس لت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح نماز کو لیٹ کرنے سے بجائے نماز کو بوجھ بنانے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح بغیر ضرورت کی اذان ہو رہی ہو اور نکلنا اور واپس آ کے نماز نہ پڑھنے کا ارادہ ہو، اللہ ان تمام بری بیماریوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔